بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے چلتے ہیں اس عظیم در پہ جو علم کا در ہے، جو عبادت کا در ہے، جو نجابت کا در ہے، جو کرامت کا در ہے، جو شرافت کا در ہے، جو شفاعت کا در ہے، جو شہادت کا در ہے، جو سعادت کا در ہے، جو سیادت کا در ہے، جو صداقت کا در ہے، جو ولایت کا در ہے، جو امامت کا در ہے، جو خلافت کا در ہے، جو نبوت و رسالت کا در ہے۔ ایک جملے میں بات مکمل کریں، خدا کی قسم یہی وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا۔ اللہ نے در بدر کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے ہمیں حیدر کا در عطا کر دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مجیدہ پڑھی، چونکہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، مجھ سے قبل قبلہ نے بھی مصائب امام علی مقام کا پڑھا، تو میرا دل ہے کہ جس کا مصائب قبلہ پڑھ کر گئے ہیں میں اس کا فضائل پڑھوں آپ کی خدمت میں۔ کون حسین جو ایک دن کے مقتل کو ہمیشہ کا مکتب بنا دے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ کون حسین جو جنگل کو عرش معلیٰ میں بدل دے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جو ایک نئے نوا کے دشت کو سجدہ گاہ علم و شجاعت بنائے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جو کربلا کو درسگاہ شہادت بنائے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ بنا لا الہ بھی حسین ہے۔ جملہ لیجئے گا، جو نوک سینہ کو اپنا منبر بنا دے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی محنتوں کو شرافت کا یاقوت عطا کرے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جو محمد جیسے سید الانبیاء کی 63 سالہ زندگی کی محنت کو رنگ لگا دے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جو قرآن کے حرف حرف کو بچائے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جو زخمی اسلام کو اپنا خون دے کے ہمیشہ کے لیے شفا عطا کرے، اس طبیب ابن طبیب کو حسین کہا جاتا ہے۔ جو کربلا کی تپتے کربلا کے تپتے صحرا پہ اپنے لہو سے لا الہ کو تحریر کرے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جو محمد کی پشت کو اپنا تخت بنا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عظمتیں منوائے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جو محمد کے شانوں کو اپنی سواری بنا کے مدینے والوں کی نگاہوں میں اپنی عظمت دکھائے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جو حسین، بلکہ جملہ بدل کے یوں کہوں، آدم کی نبوت، نوح کی شرافت، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کی قربانی، موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا، عیسیٰ کا روح اللہ ہونا، سارے نبیوں کے کمال نچوڑ کے اللہ جس ایک ذات میں تبدیل کر دے، اس عظیم پیکر کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ مجھے دیکھیے، اگر آپ اس نعرے پہ غور کریں تو حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ کربلا حق کا راستہ دکھاتی نہیں، خود حق کا راستہ ہے۔ جس طرح آدم ہادی ہیں، نوح ہادی ہیں، ابراہیم ہادی ہیں، میرا حسین ہدایت دکھاتا نہیں، خود ہدایت ہے۔ مجھے حسین پڑھنا ہے آپ کا دل،
مرزا دبیر نے چند مصرے لکھے، انہوں نے تو کمال کر دیا۔ کون حسین؟ کہنے لگے زہرا کا گوہر اختر صد برج شرف ہے، یہ اختر صد برج شرف در نجف ہے، یہ در نجف حیدر صفدر کا خلف ہے، یہ حیدر صفدر کا خلف حق کی طرف ہے، یہ حق کی طرف مثل رخ قبلہ نما ہے، یہ قبلہ نما کعبہ تسلیم و رضا ہے، یہ کعبہ تسلیم و رضا فخر پدر ہے، یہ فخر پدر فاطمہ کا نور نظر ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر رشک قمر ہے، یہ رشک قمر برج امامت کا گوہر ہے، یہ برج امامت کا گوہر جان نبی ہے، یہ جان نبی خاص خدائے احدی ہے، یہ خاص خدائے احدی قبلہ دی ہے، یہ قبلہ دی کعبہ ارباب یقی ہے، یہ کعبہ ارباب یقی در عطا ہے، یہ در عطا ماہر اسرار خدا ہے، نخل و گل و برگ و ثمر و طوبہ و میوہ، خلد و ارم و کوثر و فردوس معلا، ہر مصحف و سپارہ، ہر سورہ، ہر آیا، انس و جن و حور و ملک و آدم و حوا، ان سب سے کہو کون امام ازلی ہے؟ بے ساختہ چلائیں حسین ابن علی۔ بے ساختہ چلائیں حسین ابن۔ سورہ توبہ کی آیت پڑھیے، توجہ رکھیے گا۔ خالق مجھے قرآن سے حسین پڑھنا ہے، جاگ کے بیٹھیے گا۔ هو الذی، وہ ہے۔ آپ کہیں گے مولانا تعارف تو خدا کا ہو رہا ہے، پڑھنا آپ نے حسین ہے۔ حسین کہتے ہی اسے ہیں جو بتانے سے پہلے خدا بتانا پڑتا ہے۔ خدا کا اور ان کا رشتہ ہی عجب ہے، خود محمود تھا انہیں محمد بنا دیا، خود اعلیٰ تھا انہیں علی بنا دیا، خود فاطر السماوات تھا انہیں فاطمہ بنا دیا، خود محسن تھا انہیں حسن بنا دیا، خود قدیم الاحسان تھا انہیں حسین بنا دیا۔ کبھی اللہ بتانا ہو تو ان کا بتانا پڑتا ہے، اور تعارف ان کا کروانا ہو تو خدا کا بتانا پڑتا ہے۔ هو الذی، وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، تنہا نہیں بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور اس دین کے ساتھ بھیجا جو حق والا ہے۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اپنے دین کو باقی ادیان پہ غالب کرے، ظاہر کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے۔ آپ نے مزاج آیت کا لطف نہیں لیا۔ کیا فرمایا پروردگار نے؟ میں نے حبیب کو بھیجا تاکہ اپنے دین کو باقی ادیان پہ غالب کروں۔ مشرک برا سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، یہ قرآن کا مزاج ہے۔ حق بتانے کے لیے مشرکوں کا مزاج نہ دیکھو، حق ہوتا ہی وہ ہے جسے بتانے کے لیے مشرک پچھتاتے ہیں۔ جب بھی حق بیان کرو، نہ مشرکوں کو دیکھو، نہ کافروں کو دیکھو، نہ منافقوں کو دیکھو۔ حق بتانے کے لیے ان تینوں کی پرواہ نہ کرو، نہ مشرک کی، نہ کافر کی، نہ منافق کی۔ تمہارا کام ہے حق بیان کرنا، تم حق بتاتے رہو، یہ جل جل کے مر جائیں گے۔ علی کل بھی علی تھا، علی اب بھی علی۔ اللہ نے حبیب کو بھیجا۔ اچھا، پورے قرآن مجید میں صرف یہ آیت مصطفیٰ کی شان میں نہیں اتری، اور بھی بڑی آیات ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نہ جانے کن کن القاب سے نوازا قرآن مجید میں۔ اگر آپ ترجمہ یہ مفہوم دیکھتے جائیں تو کہیں اپنے حبیب کو سید الابرار کہا، کہیں احمد مختار کہا، کہیں حبیب ستار کہا، کہیں محبوب غفار کہا، کہیں شافی یوم قرار کہا، کہیں سرور لیل و نہار کہا، کہیں سرور عالم کہا، کہیں مونس اعظم کہا، کہیں وارث زمزم کہا، کہیں قبلہ دو عالم کہا، کہیں محبوب دو عالم کہا، کہیں خیر المجسم کہا، کہیں انشاء کائنات کہا، کہیں مقصود کائنات کہا، کہیں وجہ تخلیق کائنات کہا،
کہا، کہیں رونق ششجہاد کہا، کہیں نور اول کہا، کہیں عشق اول کہا، کہیں حسن اول کہا، کہیں خلق اول کہا، کہیں خلق اول کہا، کہیں مولا کل کہا، کہیں دانائے سبل کہا، کہیں ختم الرسل کہا، کہیں سردار دو جہاں کہا، کہیں سردار مرتضیٰ کہا، کہیں احمد مجتبیٰ کہا، کہیں محمد مصطفیٰ کہا۔ نہیں 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 بھائی، بیدار ہو کے بیٹھیے۔ کہیں اللہ نے اپنے حبیب کو سر چشمہ علم و حکمت کہا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہیں سر چشمہ علم و حکمت کہا، کہیں مالک کوثر و جنت کہا، کہیں سلطان دین و ملت کہا، کہیں انتہائے کمال کہا، کہیں منتہائے کمال کہا، کہیں ٹوٹے دلوں کا سہارا کہا، کہیں عاشقوں کے دلوں کا قرار کہا، کہیں رہبر موسیٰ کہا، کہیں ہادی عیسیٰ کہا، کہیں منبع قرآن کہا، کہیں سیرت قرآن کہا، کہیں ناطق قرآن کہا، کہیں ہر مسلم کا ایمان کہا، کہیں جانے کل ایمان کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں داعین اللہ کہا، کہیں سراج منیر کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں صاحب تاج کہا، کہیں مسافر معراج کہا، کہیں صاحب درود کہا، کہیں سید المرسلین کہا، کہیں خاتم النبیین کہا، کہیں رونق دارین کہا، کہیں سید ثقلین کہا۔ اٹھاؤ آیت مباہلہ، کہیں جد الحسن والحسین کہا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بھائی توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے بے شمار القاب عطا کیے، لیکن یاد رکھیے گا کسی لقب کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ میرا دین باقی ادیان پہ غالب آئے۔ نہیں، جب دین کو باقی ادیان پہ غالب کرنے کی بات کی تو فرمایا بالہدا والدین الحق، دو چیزوں کے ساتھ بھیجا، خدا اور دین حق۔ خدا یا رسول اللہ، قرآن کی سمجھ نہ آئے تو ہم آپ کے دروازے پر آتے ہیں، بتائیے یہ خدا کیا ہے جس کے صدقے میں آپ کا دین پوری دنیا پہ چھا گیا؟ تو وہی سے دھلی زبان سے آواز آئی، سنو ان الحسین مصباح الہدا، حسین خدا کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ خدا و دین الحق، خدا کے ساتھ بھیجا اور اس دین کے ساتھ جو حق والا ہے۔ سامعین محترم، دین بڑے ہیں مگر حق والا ایک ہے۔ دین وہ قابل قبول ہے جو حق والا ہے، اور حق وہ قابل قبول ہے جو علی والا ہے۔ بھائی قرآن خدا کے ساتھ والدین الحق، صلوات پڑھیں مل کے بابا سے بلند۔ بار دیگر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی صلوات نبی سے۔ چلیں آپ توجہ رکھیے، میں پڑھتا رہا ہوں، اس کو چھوڑیے۔ آپ نے چھوڑنا ہے، بھائی نے نہیں چھوڑنا، بھائی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ بالہدا والدین الحق، دین بڑے ہیں مگر حق والا ایک ہے، اور حق وہ قابل قبول ہے جو علی والا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے دعا کی تھی، الحق مع علی وعلی مع الحق، اور دعا کیا کی؟ اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ اب مجھے بتائیے، حق ادھر جدھر علی۔ میں ممبر پہ آیا، قبلہ ممبر پہ آتے ہیں، اور بھی احباب آتے ہیں۔ اچھا، ہم جب ممبر پہ آتے ہیں تو اکثر بانیان کی عادت، بلکہ ایک اصول بھی ہے کہ ممبر پہ آنے والوں کو ایک پرچی دی جاتی ہے، مولانا یہ دعا کیجئے۔ اچھا، دعا کیا ہوتی ہے؟ فلاں مریض ہے، فلاں بے اولاد ہے، فلاں مقروض ہے، دعا کیجئے۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ آپ پرچی پھاڑی، سیاہی ضائع کی، آپ میرے پاس ممبر پر لے کر آئے، میں دعا کس سے مانگوں گا؟ بھئی آپ تو ایسے چپ ہیں جیسے کبھی مانگی نہیں آپ نے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ آپ کس سے مانگتے ہیں؟
تو کیا وہ مائک والی سنتا ہے، بغیر مائک کے نہیں سنتا؟ پھر آپ خود کر لیں، مجھے کیوں دے رہے ہیں پرچی؟ کیا چاہیے لے جائیے۔ اللہ سب کی سن، مگر آپ نے ممبر پہ پہنچائی کہ مولانا یہ دعا کیجئے۔ اب میں دعا کیوں کروں، آپ خود کر لیں۔ آپ کہیں گے نہیں قبلہ، آپ چونکہ ممبر پہ بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ اقرار ہے، اعتراف ہے کہ جو ممبر پہ آنے والے صاحبان ہیں نا، یہ ذرا ہم سے زیادہ نیک ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ یہ واجبات کے زیادہ پابند ہوتے ہیں، اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کے دل میں ذرا زیادہ محمد و آل محمد کی محبت ہے۔ یہ میں آپ کا حسن ظن بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایسے ہوتے ہیں، تو ممکن ہے اللہ ہماری ٹال دے، یہ جو ممبر پہ بیٹھے ہیں نا ان کی نہیں ٹالے گا۔ بھائی میں کیا ہوں یہ میں جانتا ہوں، مگر آپ نے حسن ظن، ایکو ذرا بند کر دیں پلیز، آپ نے حسن ظن رکھا کہ بھائی محسن کاظمی کے حوالے پرچی کرو، یہ دعا کرے گا تو اللہ رد نہیں کرے گا۔ حالانکہ میں گناہگار بندہ، مگر آپ نے محبت فرمائی۔ مجھے بتائیے مجھ جیسا گناہگار بندہ دعا کرے، آپ یقین رکھتے ہیں اس کو کہو دعا کا رد نہیں ہوگی؟ میں دعا کروں تو اللہ رد نہیں کرتا، اور اگر کوئی دعا مصطفیٰ کرے بتاؤ کہ اللہ رد کرے گا؟ بھائی کیا اللہ رد کرے گا؟ اس کے صدقے میں تو ہماری سنتا ہے۔ جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا نا، اسی نے 1.25 لاکھ سے کہا تھا آمین کہو میرا اللہ حق ادھر موڑنا جدھر علی مڑ جائے۔ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ میرا اللہ اس کو دوست بنا جو علی کو دوست بنائے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ یہ مصطفیٰ کی دعا ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی۔ اچھا میں ساتھ کی بھی تشریح کرتا چلوں، آپ میرے ساتھ ہیں؟ یہ جو پیچھے والے ہال میں بیٹھے ہیں آپ بھی میرے ساتھ ہیں؟ اچھا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیا یہ جھوٹ نہیں بول رہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، بیٹھے ہیں، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی جب آپ ساتھ نہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کی مراد یہ ہے مولانا اس ساتھ سے مراد فزیکل ساتھ نہیں، توجہ کا ساتھ ہے، عقیدے کا ساتھ ہے، فکر کا ساتھ ہے، ذکر کا ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی مولا ہر وقت قرآن جیب میں لے کے چلتے تھے، نہیں، قرآن گھر میں بھی ہو پھر بھی علی کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ دونوں کا عقیدہ ایک ہے، دونوں کی فکر ایک ہے، دونوں کا ذکر ایک ہے۔ اللہ نے کیا ہمیں حکم دیا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سچوں کے ساتھ جا کے چمٹ جاؤ۔ ذکر وہ کرو جو سچوں کا ہے، فکر وہ رکھو جو سچوں کی ہے، عقیدہ وہ رکھو جو سچوں کا ہے، عمل وہ کرو جو سچوں کا ہے۔ ساتھ کی سمجھ آ گئی نا؟ ورنہ بڑے بڑے ساتھ رہنے والے بھی ساتھ میں ہی ہوتے۔ بھائی ساتھ تو وہ ہوتا ہے جس کی تینت ساتھ ہو، جس کا عقیدہ ساتھ ہو۔ ساتھ دیکھنا ہے تو نبی اور علی کا دیکھو، ایک کا مرکز مدینہ میں ہے، ایک کا نجف میں ہے، مگر آج بھی ایسے ہی ساتھ ہے جیسے کل ساتھ تھے۔ اور بتاؤں کل کیسے ساتھ تھے؟ شجرہ واحد ہے، نور واحد ہے، تینت واحد ہے، خون واحد ہے، نور واحد ہے۔ جملہ کہنے دو، ایسا ساتھ تھا ایک سلا کے چلا گیا، ساری رات دیکھنے والے سمجھ نہیں پائے چادر کے نیچے نبی سویا ہے یا علی سویا ہے۔ ساتھ ہے۔ تو ساتھ کی سمجھ آ گئی نا؟ چلو اگر آپ کے مزاج میرے ساتھ مل گئے ہیں تو ساتھ کی ایک اور بات بتا دوں۔ زیدی صاحب، خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی صاحب، نام سنا ہوگا آپ نے یقیناً، خطابت کی دنیا میں ایک نام گزرا ہے۔
لاہور میں ہی مدفن ہے. ہم نے تو انہیں نہیں سنا، البتہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتائی کہ ان کی زندگی کی آخری مجلس تھی. بڑے خطیب تھے، دھیمے لہجے میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے تھے. ممبر پہ آنا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئے، نہیں پڑھتے تھے مجالس آخری ایام میں. کربلا گاہ میں لاہور میں مجلس ہو رہی تھی تو کچھ مومنین ان کے ہاں گئے، مولانا مجلس پڑھی. انہوں نے کہا میاں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نہ سنا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے، کسی اور سے کہو وہ پڑھ لے گا. انہوں نے کہا نہیں قبلہ بے شک آئیے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے چلے جائیے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے تبرک. وہ زیدی صاحب کو لے کر ممبر پہ آگے 2 منٹ کی مجلس پڑھی 7 پہ. میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی، بالہدا و دین الحق والی. زیدی صاحب ممبر پہ آ گئے اور آ کے فرمانے لگے دیکھو میاں ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ ہم سے سنا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے. آج ہم خاموش رہیں گے، یہ مائک آپ کو مجلس سنائے گا. زیدی صاحب چپ کر گئے. بولو، آواز ہی نہیں آ رہی. ابے کچھ تو بول. مائک بالکل نہیں بول رہا. زندگی کے اتنے سال جو میرے ساتھ رہا ہے، بول. نہیں بول. پھر تھک ہار کے کہنے لگے اب پتا چلا جب جنس ایک نہ ہو تو صحبت کا اثر بھی نہیں ہوتا. ساتھ کی سمجھ آ گئی تو ساتھ سچوں کے ساتھ ہونا ہے، چمٹ نہیں جانا جا کر. بظاہر تو ان میں سے کوئی بظاہر وہ وجود خارجی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو کونوا مع الصادقین یہ ابس ہو جائے گا. نہیں، قرآن ابس نہیں ہے، قرآن لغویات کی کتاب نہیں ہے. کونوا مع الصادقین، سچے ہمیں اللہ نے دکھا دیے ہیں. ان کی فکر والی فکر رکھو، ان کا ذکر کرو، ان کا عقیدہ رکھو، ان والا عمل رکھو، تم سچوں کے ساتھ ہو. مثلا میں کہوں ابھی دن ہے، مثلا میں کہوں ابھی دن ہے، ابھی رات ہے، یہ منطوق ہے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ ابھی دن نہیں ہے؟ بھئی ابھی رات ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ ابھی دن نہیں. اور ٹھیک ہے بات، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، مگر میرے جملے کے اندر ہی یہ جملہ چھپا ہوا ہے، رات ہے دن نہیں ہے. قرآن نے کہا سچا وہ ہے جو موت کی تمنا کرے. مفہوم کیا؟ اب بھائی روایت نہیں آیت ہے. مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو موت کے ڈر سے جان بچا کے بھاگ جائے، کچھ اور ہے، سچا نہیں. بھائی قرآن کہتا ہے سچا وہ ہے جو موت کی تمنا کرے. اب جس کو بھی موت کا کہو وہ ڈر جائے گا. میرا اللہ جب ساری مخلوق موت کے نام سے ڈر جاتی ہے تو پھر اس آیت کا مصداق کون ہے؟ کوئی تو ہو جو ہمیں ایسا سچا دکھائی دے. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، پوری کائنات میں بس میرا مرشد علی ہے جو جنگ صفین میں سینے پہ ہاتھ مار کے ناز کر کے کہتا تھا خبردار علی کو موت سے نہ ڈراؤ. علی کو کیا پرواہ، موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے. یہ ہے سچا. تو سچوں کی سمجھ آ گئی، سچوں کے ساتھ. یہاں اللہ فرما رہا ہے ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. اب ہدا اور دین حق ان دونوں کا ساتھ ہے رسول کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ محمد کا دین باقی ادیان پہ غالب آ جائے. ظاہر تو طے ہو گیا، ہدا کا مطلب حسین، حق علی. ہدا حسین، حق علی. تو مجھے یہ کہنے دیجئے آج اگر محمد مصطفیٰ کا دین پوری دنیا پہ چھا گیا ہے، یہ صدقہ یا علی کا ہے یا حسین کا ہے؟ اب یہ شعر سمجھ میں آئے گا. اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شفیع. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد.